کے دل میں اس مومن بندے کی نکال لی جاتی ہے، یا یہ کہ صالحین کی محبت اس کے دل سے چھین لی جاتی ہے، بے نمازی کے دل سے چھین لی جاتی ہے۔ یہ تین بلائیں اس کو دنیا ہی کے اندر، اور یہ زندگی گزارتا ہے۔ جب موت کا وقت قریب آتا ہے تو تین بلائیں اور اللہ نازل کرتا ہے۔ اللہ، وہ تین بلائیں یہ ہیں کہ جب موت کا وقت قریب آئے گا، بالکل موت کا وقت قریب آئے گا، تو اس کی روح اللہ اتنی سختی سے نکالی جائے گی، اتنی سختی سے نکالی جائے گی، ایسا معلوم ہوگا کہ زمین و آسمان کے پارٹ، یہ پوری زمین نے اس کو اپنے اندر سما لیا، دبا لیا۔ اللہ، اتنی سختی سے اس کی روح قبض کی جائے گی۔ اور دوسری بات کہی کہ اس کا ایمان لٹ جانے کا مطلب بے نمازی کا ایمان پر خاتمہ نہ ہونے کا اندیشہ ہے، شاید کہ وہ فطرت اسلام پر نہ مرے، کسی دوسرے مذہب پر مرے۔ تو بے نمازی اسلام پر مرنے کا اندیشہ ہے۔ جو لوگ اذان میں گفتگو کرتے ہیں ان کے بارے میں آتا ہے کہ وہ بھی اسلام، فطرت اسلام پر ان کا انتقال نہ ہو سکتا ہے کہ دوسری مذہب پر ان کا انتقال ہو۔ اور یہ بے نمازی کے بارے میں یہ آتا ہے کہ ہو سکتا ہے وقت موت اس کے ایمان کی دولت لٹ جائے، اور اس کے بعد میں مرنے کے بعد میں جب وہ قبرستان کی جانب لے جایا جاتا ہے، گھر پہ اس کا غسل ہوتا ہے، غسل ہونے کے بعد مسجد کی جانب لے جاتے ہیں، لے جانے کے بعد اس کی نماز جنازہ پڑھاتے ہیں۔ مومن مسلمان نمازی کے جنازے میں فرشتوں کی جماعت ہوتی ہے، لیکن بے نمازی کی جماعت میں فرشتوں کی شمولیت نہیں ہوگی، دخول نہیں ہوگا، فرشتے نہیں ہوں گے۔ اور جب قبرستان میں اس بے نمازی کو لے جایا جاتا ہے تو اس بے نمازی کے ساتھ فرشتے نہیں ہوں گے، لیکن نمازی کے ساتھ فرشتے ہوتے ہیں۔ اس کے بعد جب اسے قبرستان شاہ جمال میں رکھا جائے گا، اللہ، تو سب سے پہلا عذاب کیا ہوگا؟ سب سے پہلا اس سے سوال ہوگا نماز، دین کے بارے میں۔ تین سوال ہوں گے، من رب کا، تیرا رب کون ہے؟ پٹلے رکھ گئے، اب تین سوال ہو گئے، لیکن بے نمازی تین سوالوں کا جواب نہیں دے پائے گا۔ حالانکہ قبر کے اندر اللہ رب العزت اس کو عربی زبان دے گا، لیکن بے نمازی عربی زبان نہیں جان پائے گا۔ سب سے پہلا سوال ہوگا من رب کا، تیرا رب کون ہے؟ بہت آسان جواب ہے، ما دینوں کا، تیرا دین کیا ہے؟ ما تقول فی حاضر رجل، تو اس مرد کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ حضور کا مبارک حسین چہرہ اس کو دکھایا جائے گا، لیکن بے نمازی حضور کے چہرے کو نہیں پہچان پائے گا۔ آپ اگر خواب میں نبی کا چہرہ دیکھیں تو آپ نے نبی ہی کا چہرہ دیکھا، لیکن بے نمازی نبی کا چہرہ دیکھ کے سمجھ نہیں پائے گا۔ تو بہت آسان ہے، من رب کا، تیرا رب کون ہے؟ ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے۔ ما دینوں کا، تیرا دین کیا؟ دین اسلام، میرا دین اسلام ہے۔ ما تقول فی حاضر رجل، تو اس مرد کے بارے میں کیا ہوتا ہے؟ وہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم، وہ اللہ کے رسول ہے۔ تین سوالوں کے جواب بڑا آسان، بے نمازی ان تین سوالوں کے جواب نہیں دے پائے۔ اللہ، پھر اس سے دوسرا عذاب یہ ہوگا، اس کی قبر میں دہشت اور وحشت ڈال دی جائے گی۔ اس قدر اندھیرا، اللہ، اس قدر اندھیرا، گھٹا ٹوپ، دہشت۔ کبھی کبھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ بارش ہو رہی، بجلی کڑک رہی، کوندا بار بار لپک رہا تو بچے ڈر جاتے ہیں۔ تو یہ تو ایک ہلکا سا ڈر ہے، ہلکی سی ایک جھلک ہے اللہ کے قہر کی۔ آپ جب قبر میں رکھے جائیں گے، اللہ اکبر، اس قدر دہشت وحشت ہوگی، سانپ مسلط کر دیے جائیں گے، کیڑے مکوڑے بچھو مسلط کر دیے گئے اس شخص پر جو نماز کی پابندی نہیں کرتا، سانپ ڈسے گا۔ اور تیسرا عذاب یہ ہوگا کہ اس کی قبر تنگ کر دی جائے گی۔ تیسرا عذاب یہ ہوگا، اس کی قبر تنگ کر دی جائے گی، دائیں پسلی بائیں، بائیں پسلی دائیں، یعنی قبر اس کو توڑے گی مڑوڑے گی، پھر چھوڑے گی، پھر توڑے گی مڑوڑے گی، پھر چھوڑے گی، پھر اس کو دبائے گی، پھر چھوڑے گی، پھر دبائے گی۔ یہ بے نمازی کی سزا ہے۔ لیکن اگر یہی شخص نمازی ہے تو قبر اس کو ماں جیسا پیار دیتی۔ بچہ کتنا ہی روتا ہے، کتنا ہی روتا ہو، بھوکا ہو، پیاسا ہو، ماں جب اپنی چھاتی سے کلیجس لگاتی ہے تو اس کے سینے میں ٹھنڈک پہنچتی، بچہ ایک دم خاموش ہو جاتا ہے۔ قبر بھی ماں جیسا پیار دیتی، ماں جیسی گود دیتی ہے، ماں جیسی گود ہے اس شخص کے لیے جو نماز کی پابندی کرتا ہے، جو نماز کو پابندی سے پڑھتا ہے، نماز کو ضائع نہیں کرتا ہے، ظہر پڑھنے کے بعد مغرب عصر کی فکر کرتا ہے، عصر پڑھنے کے بعد مغرب کی فکر کرتا ہے، ذہن میں رکھتا ہے مجھے مغرب کی نماز پڑھنا، مغرب پڑھنے کے بعد عشاء کی فکر رکھتا ہے مجھے عشاء کی نماز پڑھنا، عشاء کے پڑھنے کے بعد کھانا کھانے کے بعد، چائے پینے کے بعد، بچوں کے ساتھ کچھ ہنسی مذاق، کچھ گفتگو کرنے کے بعد، عشاء کے بعد فجر کی تمنا رکھتا ہے کل قیامت والے دن جب اسے قبر میں رکھا جائے گا
قبر آخرت کی منزلوں میں سب سے پہلی منزل ہے۔ انسان جب قبر میں سلامت رہا تو ہر مقام ہر جگہ سلامت رہے گا۔ جو قبر میں اگر پھنس گیا تو وہ ہر مقام پر ہر جگہ پھنسے گا۔ حضرت ابو عثمان غنی کے بارے میں آتا ہے کہ جب قبر کا ذکر ہوتا تو زار و قطار روتے، آپ کی سانسیں اکھڑ جاتی، اس قدر زار و قطار روتے کہ آپ تو ایسا لگتا کسی نے آپ کے اوپر کوئی بلند پہاڑ رکھ دیا، اس قدر سے ریزہ ریزہ اور آپ کا بدن لرزتا۔ تو آپ سے پوچھا جاتا آپ اس قدر کیوں روتے ہیں، اور آپ کی سانس اکھڑ جاتی قبر کے بارے میں، حالانکہ جہنم تو اس سے بھی بھیانک ہے۔ تو کہا قبر آخرت کی منزلوں میں سب سے پہلی منزل ہے۔ جو انسان قبر میں سلامت رہا وہ ہر مقام پہ سلامت رہے گا۔ اور آپ نے عاجزی کے طور پر کہا کہ قبر میں جہنم میں گیا تو لوگ ہمارے ساتھ ہوں گے، میدان محشر میں لوگ ہمارے ساتھ ہوں گے، پل صراط میں لوگ ہمارے ساتھ ہوں گے، لیکن قبر ایک ایسی آخرت کی پہلی منزل ہے جس میں تنہا میں ہوں گا اور میرے اعمال ہوں گے۔ اگر میرے اعمال نے میرے ساتھ دیا تو معاملہ درست ہوگا، صحیح ہوگا، ورنہ قبر جو ہے انسان کو کھاتی ہے، دباتی۔ ہر چیز کی صفت ہے۔ برف کی صفت کیا ہے؟ ٹھنڈک پہنچانا۔ آپ کولڈ ڈرنک پیجیے آپ کو ٹھنڈک پہنچے گی، آپ چائے پئیں گے آپ کو گرمی محسوس ہوگی، گرم کافی پیجیے آپ کا بدن گرم ہو جائے گا، آپ کو انرجی مل جائے گی۔ ہر چیز کی صفت ہے۔ تو برف کی صفت کیا ہے؟ ٹھنڈک پہنچانا۔ اس چھت کی صفت کیا ہے؟ دھوپ کو اپنے اندر سما لینا اور آپ کو ٹھنڈک پہنچانا۔ ہر چیز کی صفت ہوتی ہے۔ بیوی کی صفت کیا ہے؟ انسان کو سکون دینا۔ ہر چیز کو اللہ نے اپنی نعمت کو انسان کے لیے مہیا کیا۔ اسی طرح سے مٹی کی صفت ہے، انسان کو کھا جاتی ہے، اللہ انسان کو کھا جاتی ہے، انسان کو نگل جاتی ہے۔ ایک خاتون تھی، اس کی قبر تقریباً 36 سال بعد کھولی گئی، مطلب دہل گئی، تو اس کا شوہر زندہ تھا۔ اس سے پوچھا، لوگوں نے بتایا کہ فلاں شخص کی قبر ہے اور فلاں کی بیوی کی قبر ہے، اللہ اکبر۔ تو پھر جب اس کی قبر کھلی تو اس کا کفن بھی سلامت تھا اور اس کا جسم بھی سلامت تھا۔ تو اس سے پوچھا، آخر تیرا اس کا ایسا کون سا عمل تھا؟ تو کہا کہ میری بیوی ہمیشہ صبر کرتی تھی اور میں اس لائق نہیں تھا، مطلب میں بیوی کے لائق نہیں تھا، پھر بھی یہ ان باتوں پر صبر کرتی تھی، اللہ نے اس صبر کا اس کو یہ نعمت، یہ بلند مقام عطا کر دیا۔ یعنی وہ انسان طاقت نہیں رکھتا تھا، بیوی کی طاقت نہیں رکھتا تھا۔ اللہ، جو انسان صبر و شکر کر کے تھوڑا 100 روپے کما کر کے اپنے بچوں کو گزارا کر کے نماز کی پابندی کرتا ہے۔ اس دور میں تو مزدور کو بھی 400 روپے ملتے ہیں، کام کرنے والے کاریگر کو 500-600 روپے ملتے ہیں۔ اس زمانے میں تو 1-2 سکے ملتے تھے، لیکن پھر بھی نماز کی پابندی کرتے تھے۔ لیکن آج ہمارے پاس دولت کے انبار ہیں، لیکن پھر بھی ہم نماز کو یوں ہی ضائع کر دیتے، نماز کی پابندی نہیں کرتے، نماز کا ہمارے اندر کوئی شوق نہیں ہے۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ہم کہیں نہ کہیں غلطی پر ہیں، کہیں نہ کہیں ہم کمی ہمارے اندر ہے۔ تو میں نے بتایا 3 عذاب، اور اس کے بعد یہ قبر میں حشر تک سوئے گا۔ یہ بھی چھوڑا تھا میں نے وہاں پر، قبر سے لے کر یہ حشر تک سوئے گا، اور جب قبر میں حشر تک سوئے گا، حشر والے دن اس کو قبر سے اٹھائے گا تو یہ برہنہ اٹھے گا، اللہ پر ننگا اٹھے گا، یہ برہنہ اٹھایا جائے گا، ننگا اٹھایا جائے گا۔ حضرت عائشہ نے پوچھا، یا رسول اللہ تو کیا ایک دوسرے کو دیکھ کر حیا نہیں ہوگی؟ تو حضور نے فرمایا، اے عائشہ اس سے بھی بڑھ کر معاملہ ہوگا، اگر ہوش ہوگا تو حیا ہوگی، ہوش کھوئے ہوئے ہوں گے، بدحالی ہوگی، اس قدر پریشانی ہوگی کہ بہنہ ہونے کے بعد بھی اپنے آپ کا ہوش، اپنے آپ کو دوسرے کے دیکھنے کا ہوش ہی نہیں ہوگا۔ اس کے بعد میں میدان محشر میں جب جمع کیا جائے گا تو سب سے پہلا عذاب یہ ہوگا، اس سے سخت محاسبہ لیا جائے گا، اللہ اکبر، سخت حساب، پائی پائی کا حساب ہوگا۔ کہاں تو نے دولت کو خرچ کیا، کہاں تو نے نہیں خرچ کیا، کن کا حق چھینا، کن کا نہیں حق چھینا، کن بچوں کا تو نے مال لوٹا، کن یتیموں کا تو نے حق چھینا، بچوں کا حقوق تو نے ادا کیے کہ نہیں کیے، پڑوسی کا حق ادا کیا نہیں کیا۔ اس طرح سے شدید محاسبہ ہوگا، پائی پائی کا حساب ہوگا۔ اس کے بعد دوسرا عذاب یہ ہوگا، اللہ اس پر سخت غضبناک ہوگا۔ اور تیسرا عذاب یہ ہوگا کہ اللہ اسے جہنم کی وادیوں میں انڈیل دے گا، ڈال دے گا۔ حدیث پاک کے اندر اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے عالم خام میں کیا دیکھا؟ فرشتے آسمانی دنیا پر لے گئے، ایک شخص ہے جس کا سر جو ہے پتھروں سے کچلا جا رہا ہے، فرشتے اس کا سر پتھر سے کچلتے ہیں اور کچلنے کے بعد وہ پتھر دور جا کے گرتا ہے، پھر فرشتے اس پتھر کو لے کر آتے، اتنے میں سر وہ پھر صحیح ہو جاتا، پھر مارتے ہیں، پھر کچل جاتا سر، ایک دم آلو کی طرح بھرتا ہو جاتا، بھرتا، اس کے بعد پھر پتھر اٹھانے جاتے ہیں۔ یہ شدید عذاب دیکھ کر اور اس کے کھانے کے لیے کانٹے دار پھل، جب یہ دیکھا تو حضور نے ارشاد فرمایا، یہ کون ہیں جن کو اتنا شدید عذاب دیا جا رہا؟ کہا یا رسول اللہ یہ وہ لوگ ہیں جن کا سر نماز کی وجہ سے بوجھل رہتا تھا، ان کا دل ہی نہیں لگتا، طبیعت ہی نہیں لگتی،
تو اللہ نے بندہ بنایا ہے تو بندے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی بندگی کرتا رہے، نہیں تو بندہ ہونے کا کوئی مقصد، کوئی مفاد نہیں، کوئی فائدہ نہیں۔ اس سے بہتر تو جانور ہے، اس لیے کہ جتنا علم انسان کو موت کا ہے، حدیث پاک کے اندر ہے اگر جانور کو اتنا علم ہو جاتا موت کا تو کوئی دنیا کے اندر موٹا جانور نہ دکھائی دیتا، سب موت کے خوف سے پتلے دبلے ہو جاتے۔ تو جتنا انسان کو موت کا خوف ہے اتنا جانور کو نہیں ہے، تو اس کا مطلب انسان جانور سے بھی بدتر ہو گیا ہے جو نماز کی پابندی، نماز کی اہمیت اپنے سینے میں نہیں رکھتا۔ ارے بے نمازی سے تو جانور بھی پناہ مانگتا ہے۔ حضور تشریف لے جا رہے تھے، ایک اونٹ دوڑتا ہوا آیا، پیچھے دیکھا ایک اس کا مالک تلوار کو حمائل کیے ہوئے لے کے آ رہا، دوڑتا ہوا چلا آ رہا۔ اللہ اکبر، اونٹ پیچھے، مالک سامنے، حضور ہٹ جائیے، اس کا میں قتل کر دوں۔ کیوں قتل کرنا چاہتا؟ یہ تیرا اونٹ ہے، تیرا یہ اونٹ ہے؟ جی میرا اونٹ ہے یا رسول اللہ، میں نے اس کو بڑی قیمت میں خریدا ہے، یہ میری فرما برداری نہیں کرتا، سامان ڈھونے کے لیے اسے یہ بالکل نہیں میری سنتا، یہ بدک جاتا، بھاگ جاتا ہے۔ تو پھر اونٹ سے مخاطب ہو کر حضور نے کہا، اے اونٹ تو اپنے مالک کی کیوں نافرمانی کرتا ہے؟ تجھے ایک بھاری بھرکم دولت میں خریدا، تجھے 2-3 وقت کھانا دیتا ہے، یہ بھوسا بوجھ جو اس کا چارہ وہ دیتا ہے، لیکن پھر بھی تو مالک کی نافرمانی کرتا ہے۔ کہا یا رسول اللہ، اونٹ کو اللہ نے زبان انسان عطا فرمائی، وہ زبان انسان سے بولا، انسانوں کی بولی بولا۔ یا رسول اللہ میں اس کی فرما برداری کروں گا، نافرمانی میں مجھے کوئی طبیعت میری اچھی نہیں لگتی، لیکن یا رسول اللہ یہ ایک قوم کا سردار ہے، اس کی قوم گناہوں میں مبتلا رہتی ہے، یہ روکتا نہیں ہے، یہ خود بھی نماز نہیں پڑھتا، اس کی پوری قوم عشاء کی نماز پڑھے بغیر سو جاتا ہے۔ یا رسول اللہ بے نمازی کے ساتھ میں بالکل نہیں رہنا چاہتا ہوں۔ اللہ کا قہر و غضب نازل ہوا تو بے نمازی پوری بستی تو جائے گی، ساتھ میں بھی جاؤں گا، میں بے نمازی کے ساتھ بالکل نہیں رہنا چاہتا۔ اللہ اکبر، وہ اونٹ اپنی زبان حال سے کہتا ہے۔ تو بے نمازی سے چرند پرند جانور بھی پناہ مانگتے ہیں، بھائی نماز کی پابندی کرو، انشاءاللہ نماز کی پابندی کریں گے۔ اب وہ ماحول رکھیں گے جس طرح سے نماز رمضان میں پڑھتے تھے۔ ایک اور بیان کر دوں، چھوٹا سا واقعہ ہے، انشاءاللہ پھر رخصت ہوتا ہوں۔ ایک حضور مسجد نبی کے اندر صحابہ کے ساتھ تشریف فرماتے، دیکھو عذاب بہت سخت ہے، تشریف فرماتے، اتنے میں ایک شخص نوجوان آیا، زارو قطار روتا ہے۔ جب زارو قطار رونے لگا، صحابہ نے اس کا حال دیکھا، حضور نے کہا جاؤ پوچھو کیوں روتا ہے، چونکہ اس لیے بھی صحابہ کرام کی بارگاہ میں، حضور کی بارگاہ میں آتے تھے کہ حضور ہی ہماری حامی و مددگار ہیں، کھانے پینے کی دقت ہوتی تبھی حضور کی بارگاہ میں آتے، پریشانی کے عالم ہوتا تب بھی حضور کی بارگاہ میں آتے۔ تو حضور نے جب اس سے کچھ بایا، صحابہ سے پوچھو، کہا یا رسول اللہ میرے باپ کا انتقال ہو گیا اور میں بڑا غریب ہوں، میرے پاس کفن دفن کے لیے سامان نہیں، پیسہ نہیں ہے۔ تو حضور نے جب اتنا سنا، کہا صحابہ سے، کہا جاؤ اس کے باپ کا کفن دفن کا انتظام کرو، ساتھ میں پیچھے سے میں بھی آتا ہوں۔ جب وہ لوگ گئے، صحابہ اکرام گئے، تو کیا دیکھا، اس کے باپ کی شکل ہی بگڑ گئی، اور پتہ آپ کو سیاہ خنزیر کی مثل ہو گئی، کالا، جو بھنگیگر کا جانور بالکل سیاہ کالا اور ڈراؤنی شکل۔ تو صحابہ نے جب یہ منظر دیکھا تو دبے پاؤں پیچھے چلے آئے اور حضور کو پورا قصہ بیان کیا، یا رسول اللہ اس کی شکل ہی بگڑ گئی۔ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ سنا تو آپ خود تشریف لے گئے، دعا کی، یا اللہ دنیا کی ذلت اور رسوائی سے اس کو بچا لے مولا، ابھی تو ہم لوگوں نے دیکھا، بنا پوری دنیا اس کے یہ خنزیر جسم کو دیکھے گی، مولا تو کریم ہے، رحیم ہے، اس کی شکل کو اسی پہلے والی شکل پر کر دے۔ حضور نے دعا کی، دعا قبولی، اس کی شکل درست ہو گئی، اس کو نہلایا گیا، غسل دیا گیا، اس کی نمازی جنازہ ہوئی۔ نمازی جنازہ ہونے کے بعد قبرستان میں لے جایا گیا، اس کو پھر مٹی میں دبا دیا گیا، اور دبانے کے بعد میں پھر صحابہ کو حضور نے اکٹھا کیا اور اس لڑکے کو بلایا، اس کے بیٹے کو بلایا اور اس سے پوچھا، اچھا یہ بتاؤ تو میرے باپ کا عمل کون سا تھا جس کے سبب سے اللہ نے دنیا ہی میں اس کو عذاب دیا؟ تو وہ چھوٹے، اس نے پہلا جملہ یہی بولا، یا رسول اللہ میری باپ نماز کی اہمیت اس کے سینے میں نہیں تھی، نماز نہیں پڑھتا، پڑھی تو پڑھی ایسی کبھی پڑھی، ظہر پڑھی، اثر چھوڑ دی، مطلب نماز کی کوئی پرواہ نہیں تھی اس کے اندر۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، بے شک تو نے سچ کہا، اسی کا عذاب اللہ نے اس کے اوپر نازل فرمایا۔ اور اللہ کے محبوب نے ارشاد فرمایا، اے میرے پیارے صحابہ سنو، نماز کبھی ترک مت کرنا، نماز کی اہمیت کرنا، نماز کی محبت اپنے سینے میں۔ تھوڑی تھوڑی بات میں لوگ گھر پہ نماز پڑھنے لگتے ہیں، نماز ہمیشہ باجماعت مسجد کے اندر پڑھنا چاہیے۔ حدیث پاک کے ہے، نماز مسجد میں پڑھنا گویا کہ ایسے ہے، امام کے پیچھے پڑھنا ایسا ہے کہ جیسے نبی کے پیچھے پڑھی اس نے نماز۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ کل قیامت کے دن، آج تو میری دعا سے اس کا جسم درست ہو گیا، لیکن کل قیامت کے دن جب یہ قبر سے اٹھایا جائے گا تو اسی خنزیر کی شکل میں اٹھایا جائے گا اور دنیا والوں کو دکھایا جائے گا، اور ساری
محفل سارے جو حشر کے میدان میں ہوں گے ان کو دکھایا جائے گا کہ یہ وہ شخص تھا جو دنیا کے اندر نماز نہیں پڑھتا تھا۔ تو انشاءاللہ ہم نماز کی پابندی کریں گے، ہمارا دل نہیں لگے گا تب بھی ہم نماز پڑھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ انشاءاللہ نماز کی پابندی کریں گے، اپنے بچوں کو نماز کے لیے کہیں گے، جس طرح سے ہماری ماں دن بھر کام کرتی ہے اور یہاں تک کہ دوسروں کے برتن جھاڑو تک کر دیتی ہے بچوں کی پرورش کے لیے، اگر بچے اس بات پر اڑ جائیں امی ہم اس وقت کھانا کھائیں گے جب تک آپ نماز نہیں پڑھیں گے، نماز پڑھیں گے تو آپ کے ہاتھ کا کھانا کھائیں گے۔ اسی طرح سے بیوی اس پر آمادہ ہو جائے، شوہر نامدار سے کہے آپ جب نماز پڑھو گے تو آپ کی کمائی کے کھائیں گے، ورنہ ہم 2-3 دن بھوکے رہ جائیں گے۔ انشاءاللہ جب یہ ماحول ہوگا تو ہر گھر میں نمازی ہوگا۔